إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے ساتھ ساتھ بہت ساری مخلوقات زمین میں پیدا کی ہیں. کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اکیلا اللہ ہے. بعض مخلوقات خصوصاً انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں اور بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اگرچہ براہ راست انسان کی خدمت نہیں کرتی ہیں لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے ان کے وجود کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے. پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا کا انتظام کیا. مختلف قسم کے کھانے، زمین سے پیداوار، پھل، اناج، غلہ، سبزیاں. پھر اس کے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے. سانس لینے کے لیے اللہ نے اس کو ہوا بنائی اور پینے کے لیے پانی بنایا. آسمان سے اس کے لیے پانی برسایا اور زمین سے اللہ نے اس کے لیے غذا کا انتظام کیا. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ بہت ساری مخلوقات اس کی خدمت کر رہی ہیں یا کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے وجود کی بقا کے لیے کوشش کر رہی ہیں. لیکن زمین پر صرف اکیلا انسان نہیں ہے جو ایک مکلف مخلوق ہو، جس کی زندگی کا ایک مقصد ہو اور اس مقصد کے سلسلے میں اس سے محاسبہ ہو. بلکہ ایک اور مخلوق ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس کی زندگی کے سلسلے میں اس سے محاسبہ ہونے والا ہے. وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ جن ہے. اور آج کے اس درس میں ہم جن و شیاطین سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ موضوع بہت سارے لوگوں کے لیے ڈراؤنا ہوتا ہے. جن بولتے ہی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جن کا جہاں تک کہ وجود مستور ہے، چھپا ہوا ہے، وہیں جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں. یعنی وہ خود تو چھپے ہوئے ہے ہی، ان کے بارے میں جو معلومات ہے، جو واقعی صحیح معلومات ہے، اس کا بہت بڑا حصہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے. اور ایسی باتیں جو واقعی ایسی نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، جنات کے سلسلے میں لوگوں میں مشہور و معروف و متداول ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کی روشنی میں جنات کے بارے میں جو کچھ مواد ہم کو ملا ہے اس کو ہم خود بھی پڑھیں، سنیں، جانیں، اس کا تذکرہ کریں اور دوسروں کو بتائیں تاکہ اس مخلوق کے سلسلے میں ہماری معلومات صحیح ہو اور ہم صحیح طرح سے اس مخلوق سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جنات کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا باتیں آئی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جن کے معنی کیا ہیں. جن یہ لفظ اس کا میننگ کیا ہے. قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جب اللہ نے بیان کیا سورہ الانعام میں،
تو اللہ نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات نے ابراہیم کو ڈھانپ لیا، فلما جن علیہ اللیل، جن کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، جب رات نے ابراہیم کو ڈھانپ لیا، رأى کوکبا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا۔ تو یہاں پر جن کا جو لفظ عربی زبان میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، کسی چیز پر چھا جانا، چھپانا۔ رات جب آتی ہے ڈھانپ لیتی ہے تو ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ روشن ہوتی ہیں، اندھیرے میں آ جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں۔ تو جن کا لفظ جنہ سے ہے، جس میں چھپانے چھپنے کے میننگ پائے جاتے ہیں، اسی لیے آپ عربی زبان میں ڈھال کو جنہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، کائیں سے؟ جہنم کی آگ سے، گناہوں سے، کہ آدمی کو روکتی ہے، بچاتی ہے، بیریئر ہے اس کے لیے ستر ہے۔ اسی لیے جنہ عربی زبان میں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے۔ باغ کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی جنہ سے ہے کہ باغ کے اطراف کی جو پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کی جو یعنی کنارے ہوتے ہیں، وہ اندر کے حصے کو چھپا لیتے ہیں۔ گارڈن باہر سے اندر کا کوئی دکھتا نہیں ہے، اور اتنے پیڑ ہوتے ہیں کہ اس کے سائے کی وجہ سے زمین چھپ جاتی ہے، اس کے سائے میں آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے، یعنی جنہ کے معنی میں بھی ڈھانپنے کا میننگ ہے۔ تو عربی زبان میں جن کا لفظ جو آیا ہے یہ جنہ سے ہے، یعنی ڈھانپنا، ڈھانپنا، چھپانا۔ اسی لیے جنات چونکہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہا گیا؟ جن، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ابن منظور عربی زبان کی مشہور لغت لسان العرب میں جنہ کے تحت میں کہتے ہیں جننا، عربی زبان میں اس کا یعنی وہاں ڈھونڈا جائے گا اس کو، جیم نون نون اس میں ملے گا عربی میں آپ کو ڈکشنری میں۔ کہتے جن الشیء یجنہ جنن سترہ، جن الشیء کسی چیز کو چھپانا، یجنہ جنن یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عربی زبان میں، اور کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سترہ، کہ اس کو اس نے چھپایا۔ جن علیہ اللیل ای سترہ، فلاں پر رات جنہ اس نے کیا، یعنی رات نے اس کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ وَبِهِ سُمِّيَ الْجِنُّ لِاسْتِتَارِهِمْ وَاخْتِفَائِهِمْ عَنِ الْأَبْصَارِ، کہتے اسی لیے جنات کو جن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھپے رہتے ہیں اور نگاہوں سے پردے میں رہتے ہیں۔ تو جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جن چھپے ہوئے ہیں، دکھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان ابلیس وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو یا ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، وَقَبِيلُهُ اور اس کا قبیلہ، اس کے لوگ، اس کے ساتھی، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ وہاں سے تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جن کو عربی زبان میں جن اسی لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ ہم سے چھپا ہوا ہے۔ جنات کس چیز سے بنے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنات کو پیدا کیا، سورہ الحجر آیت نمبر 27، ہم نے اس سے پہلے جنات کو پیدا کیا ایک ایسی آگ سے، نار السموم، جو لو والی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، آپ کے لیے سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی، بہت سارے علاقوں میں آپ جب چلتے ہیں راستوں سے تو ایک بھاپ لگتی ہے گرم، اس کو لو کہتے ہیں، جس میں ایک قسم کی ہوا ہوتی ہے۔ تو ایسی آگ سے جنات کو پیدا کیا گیا ہے جس میں لو ہے، جس میں گرمی ہے، آگ میں گرمی ہوگی، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ایک قسم کی ہوا ہے۔ ایسی آگ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سورہ الحجر میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ الرحمن میں بھی اللہ نے یہ بیان کیا۔ دیکھیے قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہم کو معلومات ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الرحمن آیت نمبر 15 میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، ہم نے جنات کو پیدا کیا مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ کی لپٹ سے، آگ کے شعلے سے۔ آگ آپ جلاتے ہیں تو اس کا ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے جو لپٹ اس کی ہوتی ہے، آگ کا شعلہ ہوتا ہے۔ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، ایسی آگ کے شعلے سے جس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی آگ سے اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ جنات سے۔ معلوم ہوا جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مسلم کی حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو اللہ نے اس چیز سے پیدا کیا جس کا تم سے آلریڈی تذکرہ کیا جا چکا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے الزہد والرقائق میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، جنات آگ سے بنے ہیں، اور انسان مٹی سے یا کیچڑ سے پیدا کیا گیا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن اور شیطان الگ ہیں کیا؟ جن اگر ہیں، اس کو جن کہتے ہیں، تو شیطان کیا ہے اور ابلیس کیا ہے؟ کیا یہ تینوں الگ ہیں، ایک ہیں، کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شیطان عربی زبان میں شیطان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابن منظور عربی کی معجم میں کہتے ہیں، لسان العرب میں شیطانہ کے ضمن میں کہتے ہیں وَالشَّيْطَانُ فَيْعَالُ مِن شَطَنَ اِذَا بَعُودَ۔ شیطان کا لفظ جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے۔ عربی زبان میں طریقہ ہوتا ہے باتوں کو بولنے کا، یہ لفظ ایسا بنا ہوا ہے۔ کیسے؟ من شطنہ، اس کا لفظ کہاں سے آتا ہے؟ شطنہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا بعد، جب وہ دور ہو جائے۔ تو شیطان کے میننگ میں دوری کا مطلب پایا جاتا ہے، لیکن کس چیز سے دوری؟ دور کس چیز سے دور؟ کہتے ہیں الشاطن البعید عن الحق، شاطن کہتے ہیں اس کو جو حق سے دور ہو جائے۔ دوری کس سے؟ حق سے، خیر سے، صحیح سے دور ہو جانا، شطنہ کا لفظ اس میں آتا ہے۔ کہتے ہیں وَكُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالدَّوَابِّ شیطان، جنات میں سے، انسانوں میں سے، بلکہ جانوروں میں سے بھی ہر سرکش کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں۔ جو سرکشی کرے، جو شرارت کرے، تو شرارت اور خیر سے، حق سے دور ہونے کا مطلب شیطان میں پایا جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کو بھی بولتے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جانوروں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسی ہر مخلوق شیطان ہو جاتی ہے، یعنی اس پر شیطان کا اطلاق ہوتا ہے جس میں شرارت اور شر کا مادہ پایا جاتا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اب بولیں یہ کیا ہے نیا ہی؟ اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے ڈرنے کے لیے صرف جنات میں سے ہیں، اب انسانوں میں سے۔ وہ میننگ نہیں ہے اس میں کہ شیطان مطلب ایک دم ڈرانے والا۔ جس میں شرارت ہے وہ کیا ہے؟ اس میں شیطان کا اثر ہے، یعنی اس میں شرارت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں۔ ہر نبی کو دشمن مل جائیں گے۔ کہاں سے؟ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے اور جنات میں سے شیاطین۔ انسانوں میں سے کچھ شیطان اور جنات میں سے شیطان، یہ کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کی طرف بنا بنا کر الفاظ اور میسیجز بھیجتے ہیں۔ حق کے دشمن، حق کے خلاف لڑنے والے، وہ بھی شیاطین ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔
تو جنات ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ نبیوں سے بحث کریں، نبیوں پر غالب آنے کی کوشش کریں، یا نبیوں کے بعد جو لوگ حق کی دعوت دیں ان سے بحث و مباحثہ کر کے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں اہل باطل بھی باتوں کو بنانا جانتے ہیں، اہل باطل بھی بولنا جانتے ہیں۔ صرف اہل حق بولیں اور اہل باطل چپ رہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ورنہ کوئی آدمی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ جنات ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو کیا کریں؟ گمراہ کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 میں بات کہی کہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں ان کو پر ہوں یا کچھ عجیب و غریب ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ انسانی ہوتا ہے لیکن شر میں بہت بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور جانوروں میں سے بھی جو سرکش جانور ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان۔ ابلیس کون ہے اور ابلیس کے معنی کیا ہے؟ لسان العرب میں ابن منظور کہتے ہیں وفی التنزیل العزیز یومئذ یبلس المجرمون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا یومئذ، قیامت کے دن، یبلس المجرمون، یبلس المجرمون، قیامت کے دن مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ مایوس ہو جانا، ابلسا، اس میں مایوسی کے میننگ ہے۔ تو یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے، جنت سے کیا ہو جائیں گے؟ مایوس۔ ان کو مایوس کر دیا جائے گا، امید مت رکھو ابھی نہیں ملنے والی تم کو۔ کفار، منافقین، مشرکین اعلان کر دیا جائے گا نہیں تم کو جنت نہیں ملے گی، سارے اعمال ان کے برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے، جنت سے وہ لوگ مایوس کر دیے جائیں گے، ان کو کوئی ابھی موقع باقی نہیں رہے گا۔ تو مایوسی کا مطلب ابلیس میں پایا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں وہ ابلیس لعنہ اللہ مشتق منہ، ابلیس کا لفظ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اسی سے نکلتا ہے، یبلس، ابلس سے۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أُبْلِسَ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ أَيْ أُوِّسَ، کہتے اس لیے کہ ابلیس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اس کو کہ تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو پکا یقین دلا دیا گیا ہے اس کی مغفرت ہونے والی ہے نہیں، اب اس کے لیے کوئی امید باقی ہے اللہ کی رحمت کی؟ نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ابلیس کے معنی جو ہیں یہ مایوسی کے ہیں، مایوسی سے لفظ نکلتا ہے۔ شیطان دوری، حق سے، خیر سے دوری، شر، اور جن چھپا ہوا جس پر پردہ پڑا ہوا۔ تو یہ میننگ ان تینوں الفاظ کے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیطان یا ابلیس یہ کون ہے؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، ایک شبہ بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ہم نے سارے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، تو ظاہر بات ہے کہ استثناء کس میں سے ہوتا ہے؟ اسی جنس میں سے ہوتا ہے۔ ساری کتابیں گھر پہ رکھو سوائے قرآن کے، قرآن لے آؤ، تو قرآن بھی کس میں سے ہوا؟ کتاب میں سے ہوا، کتاب میں سے ہوا۔ تو جب کوئی چیز اسی کی جنس میں سے بیان کی جاتی ہے تو اس کو استثناء ہوتا ہے۔ سارے فرشتوں کو حکم ہوا سجدے کا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو ابلیس کس میں سے ہوا؟ تو یہ شبہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے۔
ایک بات یاد رکھیں، عربی زبان میں استثناء متصل بھی ہوتا ہے اور منفصل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گروپ میں سے کاٹ کے کوئی اور بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ سارے لوگ آئے، سارے آفیسر آئے اور فلاں نہیں آیا ہے، کسی پیون کا نام لیا جائے یا کسی اور کا نام لیا، میرا دوست نہیں آیا ہے، سارے آفیسر آ گئے لیکن میرا دوست نہیں آیا ہے۔ ضروری نہیں اس کا دوست آفیسر ہو، تو کسی کا استثناء بعض اوقات منفصل بھی ہوتا ہے جو اس گروپ میں سے نکل کے الگ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا، عربی گرامر کے قاعدے سے سمجھنے کی کوشش ہوئی، جس میں پاسبلٹی ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کیسا بول رہے ہیں کہ نہیں وہ جنات میں سے، فرشتوں میں سے نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ اس غلط فہمی کو دور کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا، وہ جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ یہاں کیا ہوا؟ اب اللہ نے کلیئرلی بیان کر دیا کہ سب کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، ہاں ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے فرار اختیار کیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا۔ تو فرشتوں کو تو حکم تھا ہی تھا، ابلیس کو بھی حکم تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن اس کو بھی حکم تھا کہ تو بھی سجدہ کر۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی استناد اس کی نہیں ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی جو قرآن نے ہم کو بتا دیا ہے۔ فرشتوں کا معلم تھا اور ان کو پڑھاتا تھا، کیا تھا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں تحقیق بہت ضروری ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں بے بنیاد ہیں۔ اس میں ابلیس کے جنات میں سے ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہم کو ملتی ہے۔ آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھا مسلم کی، دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو کس چیز سے بنایا؟ نور سے، اور جنات کو آگ سے، اور انسان کو مٹی سے۔ اب ظاہر بات ہے اگر ابلیس فرشتوں میں سے ہے تو کس چیز سے بننا چاہیے؟ نور سے، نہ کہ نار سے۔ نار اور نور الگ ہے، نار سے نور ملتا ہے لیکن نور سے نار ضروری نہیں ہے، صحیح ہے؟ نار آگ کو بولتے ہیں، نار یعنی آگ، نور یعنی نور۔ تو نار کے ساتھ نور ہوتا ہے لیکن نور کے ساتھ نار ضروری ہے۔ ابھی نور مل رہا ہے آپ کو تو آگ بھی آ رہی ہے اس میں سے؟ نہیں۔ تو بہت سارے نور ہیں، نور سے آگ ضروری نہیں ہے، ہاں لیکن آگ اگر ہوگی تو اس سے اجالا ہوتا ہے۔ بہرحال تو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ اس نے کیا بیان کی؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابلیس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے۔ معلوم ہوا وہ فرشتوں میں سے ہے نہیں، وہ جنات میں سے ہے۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس استثناء کی وجہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابلیس بھی کیا تھا؟ فرشتوں میں سے تھا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہاروت ماروت کا جو معاملہ ہے اس میں سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے بھی بگڑ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ قصے لوگوں میں مشہور ہیں، دو فرشتے آئے اور وہ فرشتے پھر کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور بگڑ گئے، وہ لمبا چکر ہے، وہ اس میں ہم فرشتوں کے بارے میں جب دیکھیں گے تب آئیں گے ہم اس پہ انشاءاللہ۔ تو فرشتوں میں سے بھی بگڑ سکتے ہیں، تو ابلیس بھی کیا تھا؟ بعض لوگ بولتے ہیں فرشتوں میں سے تھا، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ پاؤں اس کا پھسل گیا، کیونکہ عیسائیت میں یہ تصور ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تھوڑا دور سے آیا ہے۔
کہ عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے بھی بگڑ سکتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ سیٹن کون تھا؟ اینجلز میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے تھا، اور ان کے یہاں عقیدہ ہے فالن اینجلز۔ فالن اینجلز کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنی اصل سے گر گئے، یعنی وہ جیسا اللہ نے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا تھا وہ کام سے کیا ہو گئے؟ نالائق ہو گئے۔ سب لائق تھے، بعد میں کیا ہو گئے؟ نان لائق ہو گئے وہ۔ تو اس طرح کا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام میں فرشتوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ فرشتے بگڑتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہی کرتے ہیں جو حکم ہوا ہے، جو حکم ہوا ہے اس کی نافرمانی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کبھی نہیں کرتے اللہ کی۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ بنا کہ ابلیس بھی کیا تھا؟ فرشتوں میں سے تھا، بگڑا ہوا فرشتہ تھا۔ ایسا عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، قرآن کی نص اس کے لیے موجود ہے، اور ابلیس کا اپنا اقرار قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے خود کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما کان ابلیس من الملائکۃ طرفۃ عین قط، پلک جھپکنے کے وقت تک بھی، اتنی بھی دیر کے لیے ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی ابلیس پلک جھپکنے کا ٹائم بھی اتنا بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے تو مانو فرشتہ ہے، نہیں، پلک جھپکنے کی مقدار بھی وہ فرشتہ نہیں تھا۔ وَإِنَّهُ لَأَصْلُ الْجِنِّ كَمَا أَنَّ آدَمَ أَصْلُ الْإِنسِ، وہ جنات کی اصل میں سے تھا، جیسے کہ آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ انسان کی اصل میں سے۔ آدم علیہ السلام کی جنس کیا ہے؟ انسان۔ تو ابلیس کی جنس کیا ہے؟ جن۔ ابلیس کی جنس کیا ہے؟ جنس کا مطلب وہ کون سی گروپ کا ہے، کون سی کیٹیگری کا ہے۔ جیسے دیکھیے گائے بیل کون سی کیٹیگری کے؟ انسان کی کیٹیگری کے ہیں، جانور، سمجھ میں آیا؟ یا اسی طرح سے چڑیا کون سی کیٹیگری کی ہے؟ مچھلی، پرندہ۔ تو پرندے کی جنس سے چڑیا ہے نا، اور ویل کون سی جنس سے ہے؟ بیل۔ ویل جنس سے ہے مچھلی کی۔ تو اس طرح سے فلاں ابن فلاں کون سی جنس سے ہے؟ انسان۔ آدم علیہ السلام کس کی جنس سے؟ انسان کی جنس سے۔ تو ابلیس کس جنس سے ہے؟ وہ جنات میں سے، وہ جن کی کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے، فرشتوں میں نہیں۔ تو یہ قول حسن بصری کا ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن جریر الطبری نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے؟ وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَنِ الْحَسَنِ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَنِ الْحَسَنِ، یہ صحیح سند سے آیا ہے۔ ایک شبہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس پہلا جن تھا یا ابلیس کے علاوہ بھی جنات تھے، کہ کیا وہ پہلا تھا اور باقی سارے جن اس سے پیدا ہوئے؟ ایسا ہے جیسے آدم علیہ السلام سے سارے انسان پیدا ہوئے، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت میں اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، تو اس کیٹیگری میں سے تھا وہ، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ پہلا جن تھا، اللہ نے کیا کہا؟ وہ جنات میں سے تھا۔ کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا، معلوم ہوا اور بھی جن تھے، یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ وہ پہلا جن ہو، اس کی کوئی دلیل قرآن سنت سے نہیں ملتی، بلکہ قرآن کا اشارہ یہ بتاتا ہے کہ اور بھی جنات تھے۔ تو کان من الجن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کے علاوہ بھی اس وقت میں جنات موجود تھے۔ بعض لوگوں نے بہت ساری چیزیں ابلیس اور جنات کے بارے میں بیان کی۔ ایک صاحب نے کسی بیان میں کہا، اور بہت سارے لوگ بولتے بھی اہل حدیث کے بارے میں، کیا بولتے ہیں؟ ابلیس نے انڈے دیے، کتنے انڈے دیے وہ گنتی ان کو ہی معلوم، اس میں سے ایک انڈے کا نام حدیث رکھا، تو یہ اہل حدیث کیا ہیں؟ اسی انڈے میں سے نکلے ہیں۔ اب معلوم نہیں ان کی عقل کون سے انڈے میں سے نکلی۔ اب بتائیے
ابلیس انڈے دیتا قرآن میں ہے، حدیث میں کہاں سے آیا ہے؟ انڈے دیتا ہو جا کے دیکھے انڈے دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں سے کوئی بچہ اس کا بیچارہ اگر مان لو نکلا بھی اور اس کا نام اس نے حدیث رکھا، تو اس کی بنیاد پہ اہل حدیث کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کل کو کوئی آدمی کھڑے ہو کے بولے گا دیکھو اس کا نام حدیث ہے اس لیے تمہارے نبی کی ساری حدیثیں کہاں سے آئی؟ اس انڈے میں سے آئی، چلے گا؟ ارے بھائی اہل حدیث کی نسبت اس انڈے کی طرف ہے یا اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف ہے؟ زبردستی ادھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ ایک لفظ جو ہے کئی جگہ آ سکتا ہے، اولاً تو وہ انڈے والا معاملہ ہی قرآن و سنت میں نہیں ہے، وہ ابلیس کے انڈے سے ہی کہاں نکلا معلوم نہیں کہاں سے آیا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اہل حدیث کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ہے، نہ کہ ابلیس کے انڈے کی وجہ سے۔ تو آدمی اگر ثابت کرنا چاہے تو صحیح دلیلیں اگر اس کو توفیق نہ ملے اللہ کی طرف سے تو ایسے ہی دلیلوں کی طرف جاتا ہے جو ابلیس کے انڈے والی دلیلیں ہیں اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے کہ ابلیس انڈے دیتا ہے، اور اس سے گندی باتیں بھی لوگوں نے بیان کی ہے کہ ابلیس ایک ران میں مرد ہے اور ایک ران میں عورت ہے اور اس سے وہ بچے پیدا کرتا ہے، کہاں سے لائے معلوم نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے اہل حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یہ دوسروں کی کتابوں میں ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب یعنی خرافات ہیں جو لوگوں میں مشہور و معروف ہیں، بعض لوگوں میں مشہور نہیں ہیں، بعض طبقات میں مشہور ہیں۔ تو بہرحال ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ابلیس یعنی جنات میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، ان کو اتنا سرکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں، آگے آ رہا ہوں میں اس پر بھی۔ ابلیس جنات میں سے تھا، وہ پہلا جن تھا، اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے یا پہلے جنات تھے؟ تو اس کا جواب قرآن سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ دیکھ قرآن سنت میں تقریباً سب ہے، کچھ چیزیں جو ہم سے چھپی رہیں گی جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یعنی ہر بات ضروری نہیں ہے کہ بیان کی جائے، جو باتیں ہماری کام کی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کر دی، جو کام کی نہیں ہے وہ ہم کو بتانے کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس نہیں کی، تو نہیں بتانا ہی اچھا ہے، بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہونا بھی انسان کے لیے خیر ہوتی ہے۔ مثلا ہر آدمی کو بتا دیا جائے کب مرنے والا ہے تو اس کا جینا موت سے برا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ بتا دیا تو مرنے والا ہے فلاں تاریخ کو، تو اس کا ہر وقت وہ سوچے گا وہ تاریخ آئی، کیلنڈر کے سوا اور کہیں اس کی نگاہ نہیں جائیں گی۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں، وہ انسان کے لیے بھلائی ہیں، اس میں خیر ہے انسان کے لیے۔ جنات پہلے پیدا ہوئے یا انسان؟ قرآن میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ دیا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے۔ کیا فارمولا انسان کی پیدائش کا دیکھیے، انسان کو پیدا کیا کیسی مٹی سے؟ کالی سڑی ہوئی اور کھڑکھڑ والی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو ایسی مٹی سے انسان بنا ہوا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے ایک ایسی آگ سے جو کیسی ہے؟ لو والی ہے، بھاپ والی، گرمی والی، جو بھی آپ اس کو کہیں، لو اس میں ہے، سموم۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا اشارہ دیا؟ انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد میں کیا کہا؟ جنات کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، تو معلوم ہوا کہ انسان سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ پہلی تخلیق انسان کی اور اس کے بعد میں کس کی ہے؟ پہلی کس کی ہے؟ جنات کی، اس کے بعد انسان ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ادھر بھی اشارہ موجود ہے کہ اللہ نے تخلیق کا جب ذکر کیا تو پہلے کس کو ذکر کیا؟ جنات کو، اس کے بعد میں انسان۔ کیسا ملتا ہے قرآن میں؟ دیکھیے قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تائید کرتی ہے، لیکن اس میں غور کرنا پڑتا ہے، علماء اس میں غور کر کے ہم کو بتاتے ہیں۔ تو یہ بات سورہ الحجر میں اللہ نے بیان کی کہ جنات انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں جنات کی شکل و صورت کے اعتبار سے کیا باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جس کو امام الطبرانی
حاکم اور امام البیہقی نے الاسماء میں ذکر کیا. الاسماء و صفات امام بیہقی کی کتاب ہے، سنن البیہقی کے علاوہ، الکبریٰ اور صغریٰ کے علاوہ، الصغیر کے علاوہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجن ثلاثۃ اصناف، جن 3 قسم کے ہوتے ہیں. فصنف لهم اجنحۃ یطیرون بها فی الہواء، ایک قسم جنات کی ہے کہ جن کو پر ہوتے ہیں، جن کے پر ہوتے ہیں، جن کے بازو ہوتے ہیں، اور ان بازوؤں سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اڑنے والے بھی جن ہوتے ہیں. وصنف حیات وکلاب، اور جنات کی کیٹیگری ایک ایسی ہے کہ جو سانپ ہوتے ہیں، سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور کلاب کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو جنات سانپ بھی ہوتے ہیں اور جنات کتوں کی شکل میں بھی جیتے اور رہتے ہیں. آپ گلی میں جاؤ گے، کتے کو دیکھ کے سوچے کہ باپ رے یہ تو جن ہے کہ کیا ہے یہ، اور پیچھے بھاگو تو پلٹ کے بھی دیکھو مت. ایسا ڈرنے کی پہلے جیسے کتے تھے ویسے ہی سمجھ کے چلیں آپ، کوئی ٹینشن نہیں. ڈر سے کیوں بدل رہے آپ، جیسا پہلے تھے ویسے ہی رہیے. بعض لوگ سوچیں گے پہلے بتاتے کون سے ٹاپک پہ تو نہیں آتا میں، لیکن یعنی جاننا نہیں جاننے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے بہتر، خصوصاً وہ علم جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے ہم کو. وصنف یحلون ویضعنون، اور ان میں ایک قسم وہ بھی ہے جو آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی آدمی کے گھر میں چلے جاتے ہیں پھر نکل بھی جاتے ہیں، ہمیشہ پڑاؤ نہیں ڈالتے ہیں. تو گھروں میں جنات آتے جاتے رہتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آیا کیجئے، جنات بھی آتے ہیں مسجد میں، صفوں میں آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، وہ زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے، کبھی کبھی کرتے ہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں. جنرلی وہ کرتے ہیں ایسا مطلب کہ کسی کو جا کے اس کا پیچھے سے کچھ کھینچ رہے ہیں، کرتا وغیرہ، یا کچھ اس کے سر پہ مالش کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسا عام طور سے وہ نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی کرتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے ایسا، بہت نادر ہوتا ہے. اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ جنات کیا کیا کرتے ہیں، آگے مستقل درس اس کے لیے دیکھیں گے. تو یہاں پر آپ نے بیان کیا کہ ایک قسم وہ ہے جو کیا ہے کہ جو پروں والی ہوتی ہے اور اڑتے ہیں، جو آسمان تک جاتے ہیں، اور اس طرح کے جنات ہوتے ہیں. کچھ زمین پر ہی رہتے ہیں جو کیسے رہتے ہیں، سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، کتوں کی شکل میں رہتے ہیں. اور کچھ ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، جیسے ہوا آئی اور ہوا چلی گئی، تو ایسے کسی کے گھر میں آ گئے، کہیں آ گئے اور پھر نکل گئے وہاں سے. تو اس طرح سے جنات کی قسمیں ہوتی ہیں. یہ روایت صحیح ہے، اس کو امام الطبرانی حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات جانوروں کی شکل میں بھی جیتے رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں. سانپ اور کتے کی یہاں پر شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. جنات ان میں ایک ہی جنڈر ہوتا ہے، یا جیسے انسان اور جانوروں میں ہوتا ہے ویسے جنات میں بھی ہیں. انسان میں مرد اور عورت ہوتا ہے، جانوروں میں گائے بیل بکری بکرا یا جو بھی اس طرح سے ہوتی ہیں. تو جانوروں میں بھی جو ہے 2 جنڈر ہوتے ہیں، مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، انسانوں میں ہوتے ہیں. جنات میں ایسا ہے کیا؟ قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سورہ الجن میں آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا کہ جنات یہ آپس میں بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا، جنات کا جملہ اللہ نے ذکر کیا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ مِّنَ الْإِنسِ، یعنی انسانوں میں سے کچھ مرد. رجال رجل کی جمع ہے عربی زبان میں، مرد اور عورت. تو مرد کو کیا کہتے ہیں؟ رجل، اور عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرأہ، امرأۃن. تو رجل کی جمع ہے رجال، اسماء الرجال آپ کو معلوم ہوگا، رجال اللہ تلہیہم، تو رجال ہے. اور امرأہ کی جمع کیا ہے؟ نساء، عورتیں. تو انسانوں میں سے کچھ مرد کیا کرتے تھے؟ یعوذون، پناہ مانگتے تھے، کس کی؟ برجال من الجن، جنات میں سے مردوں کی. فزادوہم رہقا، تو اس سے جنات کیا ہو گئے؟ سرکشی میں اور بڑھ گئے. کیا ہے یہ؟ قرآن میں اشارہ ہے اس طرف کہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، کہیں علاقے میں، ریگستان میں، جنگل میں اگر پڑاؤ ڈالتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس قبیلے کے جنات کے سردار کی ہم پناہ مانگتے ہیں،
ہم کو پناہ دو، ہم کو ستاؤ مت۔ تو ان کی جو ہے سیکیورٹی مانگتے تھے، ان کو چڑھاوا کر کے یا کسی اعتبار سے ان کو بڑا مان کے، بابا تم بڑے ہمارے، ستاؤ مت ہم کو، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں، ہم کو پناہ دو۔ تو جنات کی پناہ مانگتے تھے جب کہیں ریگستان میں، جنگل میں پڑاؤ ڈالتے تھے عرب کے لوگ اسلام سے پہلے، تو جنات بولتے تھے دیکھو یہ اپنے سے پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی انسان ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن کیا مانگ رہے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی۔ تو اور زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ جیسے کوئی ایک عام آدمی ہو، کوئی آدمی بولے بھائی صاحب آپ ذرا مطلب مجھ کو اجازت دے تو میں ایسا ایسا کروں، وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے ادھر، نہ اس کا ہولڈ ہے، نہ اس کا کچھ چلتا ہے وہاں پہ، نہ وہاں کا بھائی ہے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ آ کے چپ اتفاقی طور پر بولا اچھا میں بھی کچھ بڑا ہوں، مطلب میرے سے پناہ مانگ رہا ہے، آپ چاہے تو یہ میں جگہ یہاں اسٹال لگا سکتا ہوں، تو وہ خود وہاں رہتا نہیں، تو اب کیا ہو گیا اس کو، مطلب مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں بھی کچھ کیا ہوں، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگاؤ، اور شرارت مت کرو، کچرا مت کرو، بولے گا، اور بس آئی بیٹھ کے نکل گیا۔ تو آدمی کو بعض اوقات ایسا عزت دینے سے اور کیا ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا باسنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کیا ہو گیا، جنات سے اس طرح پناہ جب لوگ مانگنے لگے تو جنات کو لگا ہم بھی کچھ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اور ستانا شروع کیا تاکہ اور زیادہ ڈریں، اور زیادہ بولے ذرا مت ستاؤ ہم کو۔ تو اس طرح سے لفظ یہاں کیا آیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ مردوں نے جنات میں سے مردوں کی کیا مانگی، پناہ مانگی۔ تو رجال کا لفظ جیسا انسانوں کے لیے آیا ہے، وہیں رجال کا لفظ کہاں آیا ہے، جنات کے لیے بھی آیا۔ معلوم ہوا کہ ان میں سے بھی رجال اور نساء ہوتے ہیں، یہ اشارہ ہے قرآن کا۔ حدیث میں مزید اس طرح وضاحت ملتی ہے، کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو گندگی کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پیشاب پاخانہ لوگ کرتے ہیں، محتضرہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، کون؟ جنات۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی آدمی خلا میں آئے، یعنی خلا کے لیے آئے، خلا عربی زبان میں یعنی خلا کہتے ہیں اس حصے کو جو کھلا ہوتا ہے، خلو سے ہے یہ۔ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اس لیے برتن آپ کا خالی ہے کا کیا مطلب ہے، ایمٹی، خالی ہے برتن، تو خالی کا لفظ خلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ وہاں کوئی رہتے ہیں، جیسے آپ یہاں تو چلیے استنجا کے لیے ہال ہو یا یعنی کمرے ہوتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے، ایک میدان ہوتا ہے جو اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں پہ خالی ہو کے آتے ہیں، تو وہ خلا اس لیے اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر وہ خالی رہتا ہے، وہاں لوگ رہائش نہیں کرتے ہیں، وہاں لوگ رہتے نہیں ہیں، وہاں کسی کی رہائش نہیں ہوتی ہے، اس کو خلا اس لیے کہتے ہیں۔ تو اسی پر سے خلا کا لفظ اشارتاً و کنایتاً ہے کہ خلا تم کو آئے تو تم ایسا ایسا کرو۔ تو اذا اتی احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی خلا میں جائے، ایسی جگہ جائے جہاں پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، فلیقل، وہ کہے، دعا کرے، ذکر کرے، کیا کہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، بعض روایات میں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث آیا ہے، تو کیا کہے وہ، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کس سے، من الخبث والخبائث، خبیث جنوں کے شر سے اور خبیث جنیوں کے شر سے۔ خبث یعنی مذکر کے لیے ہے، خبائث مؤنث کے لیے ہے، میل فیمیل جس کو آپ کہتے ہیں، تو خبث ہی یہ میل ہے، خبائث کیا ہیں، یہ فیمیل ہے۔ تو معلومات جنات میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو ان میں مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں، اور یہ یعنی معروف چیز ہے، یعنی جو لوگ جنات وغیرہ کا اثر جن کو ہوتا ہے یا جو لوگ نکالتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اس طرح سے، لیکن وہ بھی مطلب اسپیکولیشن ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے جن، لیکن حدیث میں واضح طور پر یہ لفظ آیا ہے کہ خبث والخبائث۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی، اور یہ صحیح روایت ہے۔ شیطان کے بارے میں، شیاطین عام طور سے بدصورت ہوتے ہیں، وہ کوئی اور صورت اختیار کر سکتے ہیں، ایک اور چیز ہے، لیکن وہ کیسے ہوتے ہیں، خوبصورت
نہیں ہوتے ہیں، وہ بدصورت ہوتے ہیں، بھیانک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ جنت کی نعمتیں اللہ نے بیان کی، اور وہ نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ نعمتیں اچھی ہیں یا پھر زقوم کا پودا اچھا ہے، زقوم کا پھل اچھا ہے۔ کیا اچھا ہے؟ زقوم جو ہے جہنم کا ایک پھل ہوگا جو جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور بہت برے جہنمیوں کو ملے گا۔ تو اللہ نے کہا جنت کی نعمتیں اچھی ہیں، یہ زقوم کا پھل اچھا ہے، یہ پیڑ اچھا ہے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے ظالموں کے عذاب کے لیے یہ پیڑ بنا رکھا ہے جہنم میں۔ انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، وہ ایک پیڑ ہے جو جہنم کی گہرائیوں سے باہر نکلتا ہے۔ زقوم ایک پیڑ ہے جہنم میں جو جہنم کی گہرائی سے نکلا ہوا ہے، ایک دم نیچے باٹم سے نکلتا ہے، وہ اور زیادہ بھیانک ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل ایسا ہے جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں، جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زقوم بھیانک ہے بتانے کے لیے کس سے تشبیہ دی اس کو؟ شیاطین کے سر سے۔ تو جس کو تشبیہ دی جاتی کسی چیز سے برائی میں، وہ جس سے تشبیہ دی جا رہی وہ اور بھی بری ہوگی۔ جیسے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو فلاں چیز سے بھی اس کی طرح ہے، اور کوئی بری چیز کا تذکرہ کیا جائے تو جس سے تشبیہ دی گئی تو وہ تو اور بھی بری ہوگی جس کو تشبیہ دے رہے ہیں اس سے۔ جیسے کہا جائے کسی کو یہ یعنی شیر سے زیادہ بہادر ہے مثلا، تو تشبیہ کس سے دیے اس کو؟ شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو شیر واقعی بہادر ہوگا نا، یہ پہاڑ سے مضبوط ہے، پہاڑ کی طرح مضبوط ہے۔ تو پہاڑ سے جب تشبیہ دیتے ہیں تو پہاڑ خود کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ تو یہاں پر کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ زقوم کے پھل کو ڈرانے کے لیے، بھیانک ہے بتانے کے لیے، شیاطین کے سر سے۔ تو معلوم ہوا کہ شیاطین کے سر کیسے ہوتے ہیں؟ بدصورت ہوتے ہیں، کہ آپ بھی اس کو دیکھ کے کراہت ہوگی، اس کو گندا لگے گا، اس کو وہ خوبصورت نہیں ہوتے ہیں۔ تو شیاطین بدصورت ہوتے ہیں، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا۔ یہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 62 سے 65 تک ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل ایسا ہے جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں۔ شیطان کو سینگ بھی ہیں۔ حدیث میں بعض لوگوں نے کہا شیطان جو حدیث میں آیا وہ ایسا نہیں جو سینگ والا، جاہل لوگ ہیں یہ، ان کو پڑھنا چاہیے حدیثوں میں کیا آیا ہے۔ شیطان کے لیے سینگ کا تذکرہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس، یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے۔ یعنی عصر کی نماز کے وقت اس کو کچھ نماز پڑھنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ بیٹھا سورج دیکھتے رہتا ہے، ڈوبا 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 نہیں ڈوبا، تو سورج کو تکتا رہتا ہے۔ حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے، شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ قام فنقرها 40، کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹھونگ لگاتا ہے۔ جیسے کوا دانا چگتا ہے تو کیسے ٹھونگ لگاتا ہے؟ زیادہ نیچے بلی کی طرح جیسا پیتی ہے ویسا رکتا ہے نہیں، فوراً اس طرح سے۔ تو اس طرح سے 4 ٹھونگ لگاتا ہے، یعنی 4 سدے فٹافٹ ایک دم کرتا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس میں اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، بس کھٹاکھٹ فٹافٹ پڑھ کے فری۔ تو کس کی نماز ہے یہ؟ منافق کی۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں کیا لفظ آیا کہ جب ڈوبنے کو ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اب سورج غائب ہو جائے گا، اس وقت اس کے اور سورج کے بیچ میں شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے سینگ رکھتا ہے، تاکہ وہ جب سجدہ کرے تو کس کو سجدہ ہو؟ شیطان کو ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں، بین قرنی شیطان، شیطان کے سینگوں کا یہاں پر ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کو کیا ہیں؟ سینگ بھی ہوتے ہیں۔ اور بھی
اس کی دلیل مختلف ہیں، جس میں سینگ کا ذکر شیاطین کے لیے آیا ہے۔ جنات مخلوقات کی دوسری مخلوقات کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، دوسری مخلوقات کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلا شیاطین اور جنات دکھائی نہیں دیتے ہیں، ان کا ایک وجود ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کوئی اور صورت اختیار کر سکتے ہیں، جانور کی، انسان کی بھی، وہ انسان کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حدیث ہم نے دیکھی کہ وہ کتوں کی شکل میں رہتے ہیں، یا اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، یہ مسلم کی روایت ہے، کالا کتا شیطان ہے۔ کالا کتا کیا ہے؟ کالا کتا سے مراد تھوڑا بہت کالا بیچارہ نہیں، ایک دم پورا کالا ہو، اس کے اندر کوئی بھی سفیدی نہیں ہو، تو ایسے کتے کے بارے میں کیا کہا؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ 2 نقطے اس کو ہو، اس طرح سے پورا ٹوٹل کالا، وہ کتا کیا ہے؟ حدیث میں آیا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان۔ اب اس کی تشریح میں علماء نے 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ بعینہ وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان، یعنی ایسے کتے کی صورت میں شیطان عام طور سے آتا ہے۔ 2 کہ جانوروں میں سے، کتوں میں سے وہ سرکش ہے، کیونکہ شیطان کی میننگ میں کیا ہے؟ شریر، سرکش۔ تو بعض علماء نے کہا کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، جیسے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانُ الْكِلَابِ، کہ کالا کتا کتوں میں سے شیطان ہے، جیسے انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں، جنات میں سے ہوتے ہیں، جانوروں میں سے بھی ہوتے ہیں سرکش، تو کالا کتا جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ کتوں میں کا شیطان ہے، یہ جیسے انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ وَالْجِنُّ تَتَصَوَّرُ بِصُورَتِهِ كَثِيرًا، اور جنات اس کی صورت میں بہت کثرت سے آتے ہیں، یعنی جنات جب کتوں کی صورت اختیار کرتے ہیں تو عام طور سے کون سی صورت اختیار کرتے ہیں؟ کالے کتے کی۔ وَكَذَلِكَ صُورَةُ الْقِطِّ الْأَسْوَدِ، اسی طرح سے ایک دم کالی بلی جو ہوتی ہے اس کی صورت میں بھی جنات آتے ہیں۔ آپ گھر پہ جا کے پڑوس کی بلیوں کو دیکھنا شروع کریں گے۔ ضروری نہیں کہ ہر کالا کتا جو ہے اس میں جن ہو اور ہر بلی میں جن ہو۔ یہ ڈرانے والے درس کیوں کر رہے ہو؟ آج تک کچھ نہیں کیا تو آگے کی اسٹیٹسٹکس بھی سامنے رکھیے، صرف یہ معلومات نہیں بلکہ اب تک ہوا کبھی نہیں تو ابھی کیوں ہوگا؟ ہوا تو دیکھیں گے، تو معلوم ہونے سے ہوگا ایسا ہوتا ہے، یعنی کسی آدمی کو یعنی کسی ایکسیڈنٹ کے بارے میں معلوم پڑا کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہے، تو ضروری کہ اس کا بھی ہو جائے؟ نہیں۔ تو یہاں پر جنات کے بارے میں جنات ایسے ایسے ہوتے اگر معلوم ہو تو ضروری نہیں کہ ہم کو جن دکھائی دے گا، ضروری نہیں، اور دکھے تو دکھے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یہاں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ صُورَةُ الْقِطِّ الْأَسْوَدِ لِأَنَّ السَّوَادَ أَجْمَعُ لِلْقُوَى الشَّيْطَانِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ وَفِيهِ قُوَّةُ الْحَرَارَةِ، کہتے ہیں اس لیے کہ شیاطین کی جو قوت ہوتی ہے اس کے لیے کالا پن بہت پاور والا ہوتا ہے، اور کالے پن میں حرارت ہوتی ہے۔ سمپل ہے، آپ سفید کپڑے پہن کے باہر نکلیے اور کالے کپڑے پہن کر باہر نکلیے، گرمی کس میں زیادہ ہوگی؟ ایسا کیوں؟ کپڑا ہے، وہی کپڑا ہے، لیکن گرمی کس کپڑے میں زیادہ ہوگی؟ کالے اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو کالا پن جو ہے شیاطین کے لیے زیادہ کارآمد ہوتا ہے، جیسے یعنی کالا کتا، کالی بلی، اندھیرا رات کا۔ جنات شیاطین کس وقت میں زیادہ منتشر ہوتے ہیں؟ مغرب کے وقت، بچوں کو روکنے کے لیے کہا نا، کیونکہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تو جنات اور شیاطین کے جو انتشار کا وقت ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اجالا یا اندھیرا؟ کالا پن۔ ان کو کالے پن سے تھوڑا ایک رغبت ان کی ہوتی ہے۔ تو وفیہ قوت الحرارہ، اس میں حرارت کی قوت ہوتی ہے۔ اس کو مجموع الفتاوی جلد 19 صفحہ نمبر 52 پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کتوں کی اور کالے کتے اور کالی بلی کی شکل میں آ سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اگر وہ چنتے ہیں تو ایسے جانور کو چنتے ہیں۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مدینہ میں کتوں کو مارنے کے لیے کہا، سارے کتوں کو قتل کر دو، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا اللہ کی طرف سے، آپ نے روک دیا سب کو، لیکن آپ نے کالے کتے کے بارے میں نہیں روکا، اس کا استثناء رکھا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے کہا کیا ہے یہ شیطان ہے۔ آپ نے کہا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے، اسی لیے نماز بھی قطع کرے تو نماز میں اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال وہ آگے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شیطان انسان کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ذکر کروں، بارہا آپ نے سنا ہوگا اس کو، لیکن اس کا متن ہمارے سامنے آ جائے تاکہ اس میں تفصیل ہمارے سامنے آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ الفطر کا جو مال تھا، کھانے کی چیزیں تھیں، اس پر آپ نے پہرے داری کے لیے مجھ کو مقرر کیا۔ فاتانی آتٍ، تو ایک آنے والا آیا، فجعل یحث من الطعام، وہ کھانے میں سے اٹھا کے لے جانے لگا۔ فاخذته، میں نے پکڑا اس کو، وقلت واللہ لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم تجھ کو اب لے جاتا ہوں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قال انی محتاج وعلی عیال ولی حاجہ شدیدہ، اس نے کہا کہ میں محتاج انسان ہوں، میں محتاج ہوں اور میرے بچے ہیں، عیال ہیں، میری بیوی بچے ہیں اور میری بہت سخت ضرورت تھی، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ قال فخلیت عنہ، تو میں نے چھوڑ دیا اس کو، جانے تو مجبور آدمی تھا اس لیے چوری کر رہا تھا، اور چلو مجبوری تھی، چھوڑ دیا۔ فاصبحت، صبح ہوئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ تیرا رات کا قیدی کیا ہوا، تیرے رات کی قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ ما اسیرک البارحہ، رات کا تیرے قیدی اس کا کیا میٹر ہے؟ قال قلت یا رسول اللہ شک حاجۃ شدیدۃ وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ، کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے ہیں اور بہت مجبوری میں ایسا کیا، تو مجھ کو بہت رحم آیا اس پہ، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ قال اما انہ قد کذبک وسیعود، آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے، اس نے تجھ سے جھوٹ کہا، وہ واپس آئے گا وہ۔ فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، میں نے یقین کیا کہ وہ آئے گا، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ وہ آئے گا تو آئے گا۔ فرصدته فجاء يحث من الطعام، میں اس کی گھات میں ہی تھا، کب آتا۔ فرصدته فجاء، آیا وہ يحث من الطعام، کھانے میں سے اٹھانے لگا۔ فاخذته، پکڑا میں نے اس کو، فقلت لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھ کو۔ قال دعنی فانہ محتاج وعلی عیال لا اعود، اس نے کہا مجھ کو چھوڑ دو، میرے بیوی بچے ہیں اور میں ابھی نہیں آؤں گا، فرحمت، مجھ کو رحم ہے اس کی، چلو جھوٹا صحیح لیکن بول رہا ہے ابھی نہیں آؤں گا، نہیں ضرورت تھی، ٹھیک ہے جو بھی، اب نہیں آؤں گا بول رہا ہے، جانے تو چلو ایک موقع دے دو اس کو، حکم ابھی ملا نہیں، پکڑو کر کے، تو بولے ٹھیک ہے، مطلب جھوٹا ہے، چلو جھوٹا آدمی ہے، مجبوری میں کر رہا ہوگا، کچھ اور وجہ ہوگی، اب بول رہا ہے نہیں کروں گا، چلو نہیں کروں گا تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیا۔ لا اعود فرحمته فخلیت سبیلہ فاصبحت، صبح ہوئی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، کہا ابو ہریرہ تیرا قیدی کہاں ہے، کیا ہوا اس کا؟ قلت یا رسول اللہ شک حاجۃ شدیدۃ وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے کہا بہت مجبور ہوں میں اور میری عیال ہے تو مجھ کو رحم آ گیا اس میں، تو میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ قال اما انہ قد کذبک وسیعود، آپ نے کہا جھوٹا ہے وہ، یاد رکھ، جھوٹ بولتا ہے وہ، جھوٹ بولتا ہے، آئے گا، واپس آئے گا وہ، پھر آئے گا وہ۔ فرصدته الثالثہ، اب تیسری مرتبہ تو میں طاق میں تھا اس کی۔ فجاء يحث من الطعام فاخذته، آیا
اور کھانے میں سے اٹھا کے چوری کر کے لے جانے لگا. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهذا آخر 3 مرات. اب تو تجھ کو لے جاؤں گا پکڑ کے، اور یہ 3 ٹائم ہو گئے تیرے، تیسرا ٹائم ہے اور آخری ہے، خلاص اس کے بعد موقع تجھ کو نہیں دوں گا میں، اب تیرا ٹائم ختم، ایک موقع تھا وہ جو بھی تھا گیا ہو. انک تزعم لا تعود ثم تعود، بولتا ہے نہیں آؤں گا پھر آتا ہے، نہیں آؤں گا بولتا پھر آتا ہے. تزعم لا تعود ثم تعود، بولتا ہے نہیں آؤں گا پھر آتا ہے. قال دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها، کہا کہ مجھ کو چھوڑ دے، تجھ کو کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا اگر چھوڑے گا تو جس سے اللہ تجھ کو فائدہ دے گا، تیرا فائدہ ہوگا اس میں، ایسی کچھ بات تجھ کو سکھاتا ہوں. قلت ما ہوں، کہتے میں نے کہا کیا ہے بتا. قال اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی، کہا جب تو بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، پوری آیت نہیں پڑھی اس نے، کہا اللہ لا، معلوم ہوا شیطان تھوڑا بہت پڑھ سکتا ہے قرآن میں سے، بعض اوقات عامل لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ کیسا پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہو تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے وہ. جیسے تھوڑی دیر کے لیے کوئی آگ پہ ہاتھ رکھ کے بولے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہٹا لے، تو اس کی لمٹ اتنی ہے، وہ تھوڑی دیر رکھ سکتا ہے، زیادہ رکھ ٹھیک ہے رکھو بولے تو نہیں رکھتا ہو پھر. تو جیسے بہت سے لوگ کرتب بتاتے ہیں نا، آگ میں سے چل کے بتاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں آگ پہ سے چل رہا ہے، اس کی لمٹ ہے اتنی، کیونکہ وہ نیچے کچھ دوائی لگائے ہوئے ہیں کہ اتنے سیکنڈز تک اس کو نہیں لگے گی آگ. بہرحال آپ نے پریس کیا ہوگا نا کپڑوں کو، رکھتے ہی ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر رکھنا پڑتا، اس کی ایک لمٹ رہتی ہے، تب جا کے پھر ہاں اچھا ہوتا ہو، ایک لمٹ رہتی ہے، گرم ہونے کے بعد پریس کرنے کے بعد ہوتا ہے. بہرحال تو اس نے اتنا پڑھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہاں تک کہ تو آیت پوری پڑھ، اس طرح سے کہا. فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. کہا اگر تو ایسا پڑھے گا تو اللہ کی طرف سے تیرے پاس رات بھر مسلسل ایک حفاظت کرنے والا رہے گا، اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا صبح تک شیطان قریب بھی نہیں آئے گا. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، چھوڑ دیا میں نے، وعدہ کیا تھا چھوڑ دیا میں نے اس سے، اور صبح ہوئی. فَقَالَ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ، آپ نے پوچھا وہ تیرا قیدی کیا ہوا. فَقُلْتُ يَا رسول اللہ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں اور اللہ اس کے ذریعے سے تجھ کو فائدہ دے گا، تو میں نے چھوڑ دیا اس کو. قال ما ہی، آپ نے پوچھا کیا سکھایا اس نے. قلت قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي من اولها حتى تختم الآية الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. پورا بیان کیا کہ پڑھے گا تو رات بھر محافظ رہے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انه قد صدقک، آپ نے کہا جہاں تک کہ یہ بات ہے اس نے تجھ سے سچ کہا. وہو کذوب، لیکن وہ ہے جھوٹا، وہ ہے کیسا جھوٹا ہے. تعلم من تخاطب منذ 3 لیال یا ابا ہریرہ، آپ نے کہا ابو ہریرہ تجھ کو معلوم ہے 3 راتوں سے تو کس سے ڈسکس کر رہا ہے، کس سے تیرا معاملہ پیش آ رہا ہے. قال اللہ، کہ نہیں میرے کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. قال ذاک شیطان، آپ نے کہا وہ شیطان ہے، تیرا معاملہ کس سے پیش آ رہا ہے، شیطان سے پیش آ رہا ہے. اس کو امام البخاری نے کتاب الوکالہ میں ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ کو کیوں معلوم نہیں پڑا، وہ اس کو انسان سمجھے، کیوں، وہ انسان کی شکل میں آیا تھا، تو معلوم ہوا جن چوری کر سکتے. بعض گھروں میں ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کر کے شیطان کا نام دیں، لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی چیز یہاں رکھی، کوئی نہیں ہے کمرے میں، آئے دیکھا کہاں گئی چیز، جیب میں آپ نے کچھ رکھا اور کہاں چلی گئی معلوم نہیں. خواتین کے لیے حدیث فائدے والی ہو سکتی ہے، بعض خواتین اس سے فائدہ اٹھا کے اللہ ان کو بچائے اس سے کہ غائب کر دے شوہر کی جیب سے پیسے اور بولے جن، حدیث میں بخاری کی حدیث ہو گئی، تو جائز نہیں ہوگا،
نہ انسان کے لیے چوری جائز ہے نہ شیطان کے لیے. تو آپ نے یہاں بتایا کہ وہ کون تھا؟ شیطان تھا. تو شیطان ابو ہریرہ وہ اٹھا رہا ہے اس میں سے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کو پہچان سکے نہیں. تو شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کی اور مثالیں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں، اور بھی بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہیں، ہم اگلے درس میں اس کو مزید دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.